جو پل پل اپنوں کے لیے جیتے ہیں، پھر رات کا ہر پل اپنوں کے لیے آنسو بہا کر گزار دیتے ہیں۔ ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزارا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اتفاق کرنا پڑتا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالہ بھی حلق سے اترنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے آرڈر کے ساتھ کہتا کہ یار ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں، باتیں بھی ہوں گی اور وقت اچھا گزر جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں میز پر بیٹھتے ہوئے کہا چل انکل ایک ساتھ کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے کو میاں چلو چلو اپنا کھانا منگواؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خورے کہیں سے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی ان سے مفت کھانا کھانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چچا کہ کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ نہیں مانا۔ میں اکثر کی طرح اسی دن کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا، رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے میں سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک رات کھانا کھانے کو نکلا، انہی جملوں سے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ میں یہاں پر اس کو آفتاب کے نام سے متعارف کرواؤں گا۔ آفتاب کی عمر کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ آفتاب کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ریاض آ گیا اور گھریلو مسائل کی وجہ سے واپس نہ جا سکا۔ ہم روز ملاقات کرتے رہے۔ ایک روز مجھے ایک سڑک پر ملا۔ ارے آفتاب صبح کام پر نہیں جانا؟ نہیں مفتی صاحب بھائی صبح چھٹی ہے، 1-2 دن اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور 5 سال بعد اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ خیر 1-2 دن آفتاب اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ آفتاب کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو آفتاب ایک میز پر بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے اور شوب بڑھتی ہوئی۔ میں نے آفتاب سے کہا تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ چند لمحوں بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تم تو گاؤں تھے، کب آئے اور کہاں؟ کیا ہوا؟ وہ خاموش تھا، وہ کچھ نہیں بولا اور ہوٹل بھرا ہوا تھا۔ میں آفتاب کو لے کر ریاض کی سڑک کے چبوترے پر لے گیا۔ میں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے۔ کافی دیر اسے گزرے اور میں جانے لگا تو آفتاب اٹھ کر مجھے گلے لگا کر رونے لگا۔ آفتاب کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مفتی صاحب بھائی یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو سوچا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آفتاب کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، اور رونے لگا اور کہنے لگا میری ہی غلطی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، میں شادی کے 1 ماہ بعد یہاں آ گیا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ نہ جاؤ، یہاں پر روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنا گھر بنا لوں، بس یہ کر لوں۔ وہ کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کر کے کچھ پیسے کما لوں، پھر واپس آ جانا۔ میرے گھر کوئی بھی کام ہوتا تو میں اپنے دوست ارشد سے کہہ دیتا کہ تیری بھابی یہ کام کہہ رہی ہے۔ یوں ارشد روز گھر چلا جاتا تھا۔ میں جب بھی گھر کے لیے جاتا تو میری امی بہنوں کی شادی کا گنوا دیتیں اور میری بیٹی اب 4 سال کی ہو گئی تھی۔ اس بار میں اپنے آزاد کشمیر گاؤں گیا۔ اب تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے اب پاپا نہیں کہتی تھی۔ مصطفیٰ بھائی میری برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو۔ میں جب گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی پاپا نہیں کہتی ہے۔ ایک دن ارشد آیا، اس نے پاپا کہنا شروع کر دیا اور اسے دیکھ کر میری بیوی بھی خوش نمایاں ہوئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ یوں گزر گیا اور میں اپنی بیوی سے کہہ کر کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں کہتی تھی کہ آپ آ جائیں، لیکن آپ پیسے کمانے کے چکروں میں نہ آئے۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے۔ آج آپ کا دوست مکمل طور پر آپ کے گھر آ چکا ہے، اس گھر کا فرد ہو چکا ہے۔ کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ بیوی نے کہا اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ شادی کے 1 ماہ بعد چلے گئے تھے اور آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جو ہم ماں بیٹی کا خیال رکھا اور ہم میں ذہنی ہم آہنگی
اور اکٹھا رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر ساختہ میں آ گیا۔ بیوی نے کہا، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارشد بھی یہی چاہتا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں ارشد کے پاس گیا اور کہا کہ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے کہا، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ اور جو رکھوالی کرتا ہے وہ گھر کا مالی ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں لیکن مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید میں پر مہندی لگوائے تمہارا انتظار کرتی اور تمہاری بیٹی سے کہتا کہ تمہارے ماما اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتی۔ یوں وقت گزرتا گیا، ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی گئی۔ آفتاب، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو اور ایک خوبصورت خیر بات کہہ کر چھوڑ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری بیٹی بھی نہیں چاہتی۔ تم کرکٹ کے باریوں کھلاڑیوں کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے لیکن کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے سر کے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا، مصطفیٰ بھائی، بڑا تلخ رہا ہے یہ سفر میرا۔ میری زندگی کی ساتھی کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے برس اپنے ماں، بہنیں اور بیٹی کے لیے انتہائی چھوڑ دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا۔ انہیں کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزام لگا دیے۔ میں نے کہا، یہ قصور اس کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے۔ میرے پاس بہت دولت ہے لیکن حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ پر اپنی بیوی کو طلاق نامہ دے دیا۔ وہ شوہر جس کے لیے 5 سال رہ تک رہی تھی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے پاس ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ یہ کہہ کر آفتاب خاموش ہو گیا۔ آفتاب کے اندر والا شور تنہائی میں اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس آفتاب کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر میں جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد آفتاب نظر نہ آیا اور کئی ماہ بعد اس ہوٹل سے ملاقات ہوا کہ آفتاب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں آفتاب قصوروار تھا یا اس کی امی، بیوی، بہنیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔